बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, जेल सुपरिटेंडेंट वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकतवर हैं। वज़ीर आज़म हाउस के अक़ब में 5 किलोमीटर के अंदर बड़ी मनसूबाबंदी की जा रही है, बड़े बड़े हल्फ उठा लिए गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खौफनाक खबरें चला दी गई हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले जेल सुपरिटेंडेंट वज़ीर आज़म से, मरियम नवाज से ज़्यादा जो है ताकतवर हैं, उनके पास ज़्यादा इख्तियारात हैं। ये बयान देना है राना सनाउल्लाह का। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। उन्होंने शहबाज शरीफ से कॉल पे बात की, तब भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को ख़त लिख दिया, मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। मैं नया वज़ीर आला इलेक्ट हुआ हूँ, मुझे जाकर उनसे मुशावरत करनी है, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, मेरी मुलाकात कराई जाए। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह से जब यही सवाल किया गया शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर कि मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, तो यहाँ पर जो राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये मुलाकात शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म या मरियम नवाज से नहीं करानी। उन्होंने क्या बयान दिया है? इमरान खान से मुलाकात कराने का इख्तियार न वज़ीर आज़म के पास है, न वज़ीर आला मरियम नवाज के पास है, वो इख्तियार सुपरिटेंडेंट जेल के पास है। ये कहना है राना सनाउल्लाह का। और यहाँ पर शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि इसका मतलब है कि जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो वज़ीर आज़म से और मरियम नवाज से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसकी जवाब में राना सनाउल्लाह का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि क्या वो इनकी बात नहीं मानते, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसी बात नहीं, अगर वो कहेंगे तो इनकी बात मान लेंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा। उन्होंने नाज़रीन क्या कहा है आपको ये मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनाते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है ना कि एक बंदे को आप सिस्टम में आने तो दें, वो वज़ीर आला बना है और वज़ीर आला प्रेशर उसके ऊपर ये है कि साबिक वज़ीर आला को हटाया गया कि वो किरदार नहीं अदा कर सका जो तवक्को कर रहे थे। तो आपको ऑलरेडी प्रेशर डालने में पहले प्रेशर है। नहीं, शाहज़ेब वज़ीर आज़म को सुपरिटेंडेंट जेल है, मुलाकात तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने करवानी है ना, वज़ीर आज़म ने तो नहीं करवानी। वज़ीर आज़म का इख्तियार तो नहीं है। मतलब पंजाब हुकूमत किसकी है? नून लीग की है? नहीं, पंजाब हुकूमत जिसकी भी हो, तो अगर उसने मुलाकात करनी है तो मुलाकात का इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म के पास नहीं है, ना वो चीफ मिनिस्टर के पास है, वो सुपरिटेंडेंट जेल का इख्तियार है। राजा, मैं पहली दफा मुझे पता चला कि किसी जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो इतना ताकतवर है कि ना वज़ीर आज़म की सुनेगा, ना मरियम नवाज की सुनेगा, वो खुद फैसला करेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। मैंने कब ये कहा है कि वज़ीर आज़म की नहीं सुनेगा या चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनेगा? अगर वो बात करेंगे तो उसे वो जरूर सुनेगा, लेकिन इख्तियार तो उसी का है ना। तो ये इतने माशाल्लाह जो है वो तगड़े चीफ मिनिस्टर है जो ललकार रहे हैं पूरी कौम को और पूरे सिस्टम को, तो इन्हें चाहिए कि वो उसे फोन करें सुपरिटेंडेंट जेल को कि भाई मैं आ रहा हूँ और मुलाकात कराओ मेरी। नाज़रीन, जेल सुपरिटेंडेंट जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से ज़्यादा ताकत रखते हैं। यहाँ से तो यही साबित हो रहा है। नाज़रीन, बात सिंपल सी है कि इमरान खान की मुलाकात नहीं करानी। जेल सुपरिटेंडेंट इस वक्त वाकई ताकतवर हैं, लेकिन असल ताकत जो है जेल सुपरिटेंडेंट के पास नहीं है। वज़ीर आज़म भी जानते हैं और वज़ीर आला भी जानते हैं और राना सनाउल्लाह भी जानते हैं कि असल ताकत कहाँ पर है। जो निज़ाम नहीं चाहता कि इमरान खान से सुहेल आफरीदी की मुलाकात कराई जाए, असल ताकत वहाँ पर है। लेकिन राना सनाउल्लाह का कहना है कि जेल सुपरिटेंडेंट के पास इख्तियारात हैं। असल में ये बयान भी खुद सही बयान नहीं है कि जेल सुपरिटेंडेंट के पास इख्तियारात हैं, इख्तियारात कहीं और पर हैं। नाज़रीन, अगली खबर आपके साथ डिस्कस करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस के अक़ब में 5 किलोमीटर के अंदर एक मनसूबा बंदी हो रही है। वहाँ पर सुहेल आफरीदी ने डेरे जमा लिए हैं। कल पूरा दिन KP हाउस के अंदर वहाँ पर रहे और वहाँ पर मुलाकातें की गई हैं। नई काबीना तश्कील देने के बारे में मुलाकातें की गई। कुछ इंटरव्यूज़ की भी इतलात हैं कि वहाँ पर बैठ के सुहेल आफरीदी ने मुशावरत की कि काबीना में किस किस को शामिल किया जाए और किस किस को ना किया जाए। इसके ऊपर मुशावरत जारी है। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी को रोकने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन सुहेल आफरीदी यहाँ से उठ के KP हाउस इस्लामाबाद में जाकर बैठ गए हैं और वहाँ पर मुशावरत जारी है। अब काबीना किस तरह से तश्कील पाएगी, काबीना के अंदर कौन होगा कौन नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। आखिर क्यों नहीं कराने दी जा रही? क्योंकि इमरान खान से जब सुहेल आफरीदी जाकर मुलाकात करेंगे तो सबसे पहले इमरान खान काबीना की तश्कील के बारे में डेफिनेटली उन्हें मशवरा देंगे कि किसको रखा जाए किसको ना रखा जाए। और जो मशवरा इमरान खान देंगे या जिनको इमरान खान रखने का कहेंगे तो वो डेफिनेटली इस निज़ाम के हक़ में नहीं होंगे, हुकूमत के हक़ में नहीं होंगे। और जिनको इमरान खान कहेंगे कि इनको निकाल दिया जाए, वो ऑलरेडी निज़ाम का भी हिस्सा हैं, हुकूमत का भी हिस्सा हैं, इनके अपने ही लोग हैं। इसलिए सबसे बड़ा मसला ये है और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सुहेल आफरीदी की अगर इमरान खान से मुलाकात हो तो वहाँ पर सबसे पहले नई काबीना तश्कील पा जाएगी जो कि इनके हक़ में नहीं होगी। और दूसरी जानिब डेफिनेटली इमरान खान जो है सुहेल आफरीदी को एक पॉलिसी देंगे, एक लाए अमल देंगे, एक मंसूबा देंगे कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है।
سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے افغانستان، اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے کے پی کے اندر کے حالات، خیبر پختونخوا کے اندر کے جو حالات ہیں، جو آپریشنز ہو رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے علی مین گنڈاپور کو ہٹایا گیا اور سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ عمران خان جب منصوبہ بندی دیں گے سہیل آفریدی کو، یہی منصوبہ بندی کے لیے عمران خان علی مین گنڈاپور کو جیل میں بلایا کرتے تھے اور ان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تھی کہ اگر وہ وہاں پر جائیں گے اور عمران خان انہیں ایک لائے عمل دے دیں گے تو پھر علی مین گنڈاپور کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اب یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی کو بھی ملاقات سے روکا جا رہا ہے کہ اگر وہ ملاقات کرتے ہیں تو کابینہ بھی تشکیل پا جائے گی اور وہ جو ہے حکومت کے حق میں یا نظام کے حق میں نہیں ہوگی۔ دوسری جانب جو ہے عمران خان سے جو مشاورت وہاں پر ہوگی کے پی کے آپریشنز کے بارے میں، احتجاج کے بارے میں، سخت رویے کے بارے میں، افغانستان کے معاملات کے اوپر، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے یہ نظام اور حکومت گھبرا رہی ہے، اس لیے ان کی ملاقات جو ہے نہیں کرانے دی جا رہی۔ نظیر یہاں پر محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے، رانا ثناءاللہ کا جو بیان ہے خصوصاً اس کے اوپر کہ قومی اسمبلی سینٹ کا ممبر بغیر اطلاع کے کسی بھی جیل کی انسپیکشن کر سکتا ہے، یہ اس کے پاس رائٹس ہیں۔ درجنوں ممبران اسمبلی پسینے میں شابور ہو کر اڈیالہ کے باہر موجود رہتے ہیں، لیکن اندر بیٹھا کرنل کہہ دیتا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دینی۔ نظیر ان کے پاس رائٹس ہیں، ان کے پاس سینٹ کی جانب سے یہ رائٹ ہے، سینیٹر ہونے کے ناطے یہ رائٹس ہے، لیکن بہت سارے سینیٹرز اڈیالہ جیل کے باہر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور اندر بیٹھا ایک کرنل محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ وہ ملاقات نہیں کرنے دیتا۔ نظیر یہ ہے پاکستان کے اندر افسوسناک نظام، جس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی بلکہ ریاست پیچھے جانا شروع ہو چکی ہے۔ نظیر جہاں پر سہیل آفریدی کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، کچھ انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں، تو وہیں پر ان کے خلاف یہاں بیٹھنے کے اوپر بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ایک تو وہ جو ہے کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کے عقب کے ہے 5 کلومیٹر کے اندر کی ساری چیزیں ہیں، وہاں پر وہ موجود ہے، تو یہاں پر اب کچھ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہاں پر علی رضا شاف کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام آباد میں ایک صوبے کی وزارتوں کے حوالے سے منسٹر انکلیو کے ساتھ سیکٹر F52 انیکسی میں ریٹ طے کی جانے کی اطلاعات ہیں، یعنی کہ وہاں پر وزارتیں بیچی جا رہی ہیں، ان کا یہ دعویٰ کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی وہاں پر بیٹھ کے وزارتیں بیچ رہے ہیں، ان کے ریٹ طے کی جا رہے ہیں۔ اب سہیل آفریدی کے اوپر آتے ہی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، انہیں جو ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ انہیں اختلافی بنانا ہے، عوام کے کارکنان کے دل میں، ان کی پارٹی کے اندر انہیں اختلافی بنانا ہے، تاکہ ان کے لیے عوام کے کارکنان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں اور انہیں جو ہے متنازع بنا دیا جائے، جس کے بعد آٹومیٹیکلی سہیل آفریدی کی طاقت ختم ہو جائے گی، ان کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں رہے گی۔ نظیر علی مین گنڈاپور کے پاس آخری وقت میں جب انہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا تو ان کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں تھی، عوامی طاقت۔ جو آخری جلسہ ہوا تھا کے پی کے اندر، اس جلسے کے اندر عوام نے نیچے کھڑے ہو کے علی مین گنڈاپور کو جوتے تک دکھا دیے تھے، اور یہ ان کی طاقت کی بالکل زیرو جانا تھا، جس کے بعد علی مین گنڈاپور کو ہم نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہاں پر کھڑے ہوئے علی مین گنڈاپور کو بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے، محسوس ہو گئی ہے کہ نیچے کھڑی عوام ان کے پاس نہیں ہے، ان کے الفاظ کی طاقت اس کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اس پوری سپیچ کے اندر علی مین گنڈاپور کو مکمل طور پر احساس ہو گیا تھا کہ سامنے کھڑی عوام میرے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی اور اب میرے دن پورے ہو چکے ہیں۔ نظیر سہیل آفریدی کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ ان کے اور عوام کے درمیان جس دن بھی اختلافات شروع ہو گئے، جس دن بھی شکوک و شبہات جو ہے عوام کے دلوں میں، کارکنان کے دلوں میں ڈال دیے گئے، تو اس کے بعد پھر سہیل آفریدی کی ملاقاتیں کرا بھی دیں تو کچھ نہیں ہونا، اس لیے یہ سارے کا سارا خوف ہے۔ نظیر نیکسٹ چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، نئے حلف اٹھا لیے گئے ہیں، اور یہ حلف بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ حلف کہاں پر اٹھائے گئے ہیں؟ یہ حلف اٹھائے گئے ہیں PMA کاکول کے اندر، وہاں پر پالسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران حلف اٹھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے فیلڈ مارشل وہاں پر بطور مہمان خصوصی گئے ہوئے تھے، جو کہ سب سے بڑے ہیڈ ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے، وہاں پر جو ہے کچھ حلف اٹھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ فیلڈ مارشل کی موجودگی کے اندر وہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر حلف اٹھائے گئے ہیں۔ یہ حلف بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت جتنا بھی بڑا مسئلہ ہے وہ اسی حلف کے اوپر ہے۔ آپ کے سامنے رکھتے کہ یہ حلف کیا اٹھایا گیا۔ میں صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا، میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا۔ نظیر یہ وہ حلف ہے جو کہ کاکول اکیڈمی کے اندر اٹھایا جاتا ہے جب بھی کوئی فوجی فوج کو جوائن کرتا ہے، تو پہلا حلف جو اٹھایا جاتا ہے اس کے اندر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا، میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا۔ کل پھر یہی حلف اٹھایا گیا،
اور وہاں پر فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہ حلف جو ہے اس کا اقرار کیا گیا, اسے دوبارہ سے تازہ کیا گیا کہ ہمارا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ناظرین, پاکستان کے اندر سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے سیاسی پارٹیز ہوں, اس وقت جو ہے عام پبلک کو, ان کا یہی کہنا ہے کہ جب فوج حلف اٹھاتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے گی, ہم جو ہے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو اس کے بعد جو یہ سیاست میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ ناظرین, اب تو ہائیبرڈ نظام کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے. ہائیبرڈ نظام کے اندر اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, یعنی کہ فوج ایز اے ادارہ موجود ہے اس کے اندر, اور حکومت جو ہے مل کے چل رہی ہے. اس کا تو کھلے عام اعلان کر دیا گیا ہے. حلف کے اندر جو کچھ اٹھایا جا رہا ہے, کیا یہ سب کچھ حلف کے مطابق کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے عوام کا کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت ادارے اور عوام کے درمیان بہت سارے معاملات کے اوپر تضاد ہے, بہت سارے معاملات کے اوپر ادارے کے اوپر عوام کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہے, اور یہی سارا کے سارا پاکستان کے اندر پرابلم چل رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو وہاں پر جنرل آصف منیر نے جب خطاب کیا تو انہوں نے اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کی. ان کا کہنا ہے دنیا کے متعدد تنازعات کے شکار علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ واقعی قابل تعریف ہے. ایک جانب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی تھی, تو یہاں پر جب فیلڈ مارشل نے خطاب کیا تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی ہے, اور یہ تعریف اس وقت کی گئی جب کہ کاکول کے اندر جو ہے حلف اٹھایا گیا, فوج میں نئے لوگ شامل ہوئے, انہوں نے حلف اٹھایا, تو وہاں پر تقریب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے یہ تعریف کی گئی ہے. ناظرین, دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کچھ رپورٹس چلائی جا رہی ہیں, پاکستان کے مرید کی کسانیہ کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں. بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں جو کہ کیے جا رہے ہیں. ڈراپ سائٹ نے بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے, مرید کے اندر کیا ہوا انہوں نے پوری سٹوری شائع کر دی ہے. اس کے علاوہ جو ہے رائن گریم کی جانب سے جو بھی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, جو کچھ سامنے آ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے. یقیناً وہاں پر جو کچھ بولا جا رہا ہے, جو کچھ کہا جا رہا ہے, اس کے بارے میں کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی, اور انہوں نے بھی کنفرم نہیں کیا کہ ایگزیکٹ ہم کہہ سکیں. انہوں نے کہا کہ رپورٹ ہے ایسا ہوا, رپورٹ ہے ویسا ہوا. وہاں پر ہلاکتوں کے بارے میں بھی ایگزیکٹ فگر نہیں دیے گئے, فگر وہاں پر بھی بہت کم شو کیے گئے. زیادہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی گمان ہے کہ اتنی ہوئی ہے, لیکن واضح طور پر کوئی فگر نہیں ہے. لیکن یہاں پر سوال جو ہے, سوال یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہ باتیں ہو رہی ہوں گی تو یہ خود ایک سوال اٹھتا ہے. ہماری ریاست بہت مضبوط ریاست تھی, اسے مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے اندر کے معاملات جب باہر کی انٹرنیشنل دنیا ڈسکس کرے گی اور وہ طرح طرح کے کلیم کر رہے ہوں گے, تو یقیناً ہماری ریاست کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں کے لیے بھی یہ سب کچھ جو ہے باعث شرم ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کچھ سوچ رہی ہے. ناظرین, اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.